الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، محتشم سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں، اس پر کچھ وقت کے لیے ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری کرے۔ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ جو کوئی نیک عمل بجا لائے، اچھے صالح اعمال کرے، وہ مرد ہو یا عورت، لیکن شرط ہے کہ وہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ ایمان کی شرط کے ساتھ جو اچھے اعمال بجا لاتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مرد ہیں یا وہ عورت کے روپ میں ہیں، ایمان کا نور ان کے سینے میں پایا جاتا ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان کے صالح اعمال کے نتیجے میں ان کو حیات طیبہ، پاکیزہ زندگی، ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ ہمارے رب نے، ہمارے مالک نے ہم سے اچھے اعمال کا تقاضا کیا ہے، اور ایمان کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم صالح اعمال کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کریں۔
زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لینا ہی کافی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو نبھانا بھی ضروری ہے۔ جب ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دائرہ دین میں داخل ہوئے، اب ہماری اپنی خواہشات، آرزوئیں اور تمنائیں نہیں رہیں گی، دین جو ہمیں تلقین کرے گا وہی ہمارا طرز زندگی ہوگا۔ اسلام انقیاد ہے، تسلیم کردن، مان لینا۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اسلام من مانی کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کا نام ہے۔ تو جب ہم نے یہ کہہ لیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، تو پھر اس نے ماننے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اس لیے شریعت بیضا ہم سے اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو مانیں، اور جو ان کی طرف سے ہمیں نظم زندگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ہم اختیار کریں۔ آج SOPs کا تذکرہ ہے۔ مختلف شعبہ حیات میں جب آپ کسی بھی دائرے میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے ضوابط کو، وہاں کے قوانین کو فالو کرنا آپ کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ آپ شہری ہیں پاکستان کے، لیکن آپ کو کسی ملک میں سفر کرنا ہوتا ہے، تو جتنی دیر تک آپ وہاں رہتے ہیں تو آپ کو قوانین ان کے فالو کرنے ہوتے ہیں، ان کے ضوابط کے مطابق آپ کو وقت گزارنا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام ایک مکمل اور کامل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ صرف عقیدہ ہی نہیں ہے، عمل زندگی ہے، ایک نصاب حیات ہے۔ صرف اعتقادات کا نام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مکمل معاشرتی زندگی، ہماری مکمل اقتصادی زندگی، ہماری اخلاقی اقدار، ہماری تقویم، ہمارے رسوم و رواج، طرز معاشرت، ایک ایک چیز میں اسلام کامل، اکمل اور مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ تو جب ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے تو پھر اسلام کے دیے ہوئے ضابطے کو ہمیں حرف بحرف پورا کرنا پڑے گا۔ تو جو شخص اسلام کے دیے گئے اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور صالح اعمال اس کی زندگی کا شعار بن جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کو صلہ کیا دیتا ہے؟ ایک تو آخرت کا اجر ہے جو اس کو عطا کیا جائے گا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی میں بھی اللہ جل شانہ اس کو جزا کی صورت میں صالح، پاکیزہ، ستھری، مطمئن زندگی عطا کرتا ہے۔ اب حیاتاً طیبہ کا جو لفظ بولا گیا، حالانکہ فَلَنُحْيِيَنَّ کے اندر بھی مادہ حیات موجود تھا، لیکن الگ سے حیاتاً طیبہ کا ذکر کر کے تاکید لفظی کے ذریعے سے یہ خاص طور پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تم اللہ کے احکامات کی پیروی کرو گے تو تم اس کی طرف سے انعامات کے حقدار ہوگے۔ وہ انعامات کیا ہیں؟ علماء تفسیر نے اس پہ بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ ایک معنی حیات طیبہ کا یہ کیا گیا ہے الرزق الحلال، اور یہ قول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عطا بن رباح اور ضحاک کا ہے کہ اس سے مراد رزق حلال ہے۔ جب اللہ
جل شانہ کی بندہ اطاعت کرتا ہے تو اس کے صلے میں اللہ اس کے لیے رزق حلال کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، جو میری اور آپ کی قسمت میں لکھا ہے، ہمارا جو مقسوم ہے، وہ ہمیں مل کے رہے گا۔ جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لکھ دیا گیا ہے، قلم اٹھا لیا گیا، سیاہی خشک ہو گئی، میرا اور آپ کا لکھا ہوا مقدور ہے، مقسوم ہے، وہ ہمیں ہر صورت میں مل کے رہے گا۔ لیکن یہ ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس لکھے ہوئے کو، اس مقسوم کو حاصل کیسے کرتے ہیں، بذریعہ حلال حاصل کرتے ہیں یا بذریعہ حرام حاصل کرتے ہیں، تو یہ انسان پہ چھوڑا گیا ہے۔ لیکن جو شخص اچھے اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس کے مقسوم کو اس تک حلال ذرائع سے پہنچاتا ہے، اس کو اس کی توفیق نصیب کر دیتا ہے کہ وہ حرام کی طرف نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا اور وہ حلال رزق اختیار کرتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ معروف روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات، فرمایا حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ حلال کیا ہے ہر شخص کو پتہ ہے، یہ چیزیں حلال ہیں۔ حرام کیا ہے یہ بھی سب لوگوں کو علم ہے کہ حرام کیا ہے۔ سود حرام ہے، چوری درست نہیں ہے، کسی سے چھین کر کے لینا، رشوت لینا، جو یہ امور بجا لاتا ہے اور ان برے اعمال میں مبتلا ہے، ان سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہیں گے یہ امور حرام ہے۔ جو رشوت لیتا ہے اس کے بھی سر کے اوپر آویزہ ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، باقاعدہ کتبہ لگا ہوا ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اگرچہ نیچے وہ کاروبار کر رہا ہے، رشوت کا بازار گرم کیے رکھا ہے اس نے، لیکن بہرحال اس کو اچھی طرح معلوم ہے۔ جو ملاوٹ کرتا ہے اس کو پتہ ہے، من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے۔ اسی طرح جو چیزیں حلال ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ چشم پوشی کر لیں، سستی اور کاہلی سے کام لیں، پرواہ نہ کریں، یا اپنی مرضی کا حلال اور حرام اختیار کر لیں، یہ ہمارا ایک طرز زندگی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دیہات میں خاتون ہوتی تھی، تو دیہات میں ہی ایک گھر تھا جو پرلے درجے کے رشوت خور تھے۔ اس زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ حرام کھاتے ہیں، تو بڑھیا کو ان کے حرام کھانے کی تفصیل کا پتہ نہیں تھا۔ تو ایک دن اس نے صبح کو ڈربے کا دروازہ کھولا تو ایک مرغی مری ہوئی پڑی تھی، تو پھینکنے لگی، تو اس کو مان خیال آیا کہ ہمارے ہی محلے میں ایک گھر ہے جو حرام کھا لیتے ہیں، لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ حرام کھا لیتے ہیں، تو یہ میں پھینکنے جو لگی ہوں تو چلو کسی کے منہ میں پڑ جائے گا۔ تو وہ مرغی لے کے ان کے گھر چلی گئی اور کہا کہ یہ مرغی مر گئی تھی اور میں پھینکنے لگی تھی، تو سنا ہے کہ آپ حرام کھا لیتے ہو، تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ آگے سے غصے میں آ گئے، تو اب پتہ تو انہیں بھی تھا کہ ہم حرام کھاتے ہیں، لیکن ان کا حرام ان کی مرضی کا تھا۔ وہ مرغی چوری کر لیتے ہیں، رشوت میں مرغی لے لیتے ہیں، کسی سے چھین لیتے ہیں اور اس کو ذبح کر کے کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم حلال کھا رہے ہیں، اور مردار کو وہ حرام سمجھ رہے ہیں، تو اس کو وہ حلال سمجھ رہے ہیں۔ تو ہم نے حلال اور حرام اپنی مرضی کا، اپنے نفس کی خواہش کے مطابق بنا لیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ چوری کی مرغی بھی حرام ہے،
جو کسی سے لوٹ کے مال لیا ہو وہ بھی حرام ہے، اور ڈاکہ ڈال کر کے جو جانور چرایا اور اس کو ذبح کیا وہ بھی حرام ہے، اور جو مرا ہوا تھا وہ بھی حرام ہے۔ لیکن ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کہا کہ ٹھیک ہے یہ حرام ہم کھا لیتے ہیں اور یہ حرام ہم نہیں کھاتے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر بسنے والے لوگ ان معاشرتوں کے اندر اس طرح ڈھل جاتے ہیں کہ وہاں چونکہ شراب عام میسر ہوتی ہے تو وہ شراب پی لیتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے خنزیر کا گوشت رکھو تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، میں مسلمان ہوں یہ تو حرام ہے۔ تو میاں ابھی تھوڑی دیر قبل آپ نے جو شراب پی تھی وہ بھی تو شریعت نے حرام کی ہے۔ تو ہم اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو حلال قرار دے دیں اور کچھ چیزوں کو ہم حرام قرار دے دیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ شراب بھی حرام تھی، ہمیں پتہ ہے کہ رشوت کا مال بھی حرام ہے، تو فرمایا ان الحلال بین، حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، زیادہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں، تو اس کے بارے میں رائے مختلف پائی جاتی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شبہ والی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنی آبرو کو بھی بچا لیا، اپنے دین کو بھی بچا لیا۔ اتقاء کی دولت سے مالا مال ہو گیا، جس میں شک بھی ہوا اس کو بھی اس نے ترک کر دیا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو شبہوں میں پڑ گیا وہ حرام میں مبتلا ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ رزق حلال کو ہی اختیار کرتے ہیں، یہ اچھے اعمال کا نتیجہ ہے، صلہ ہے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، طیب اور ستھری زندگیاں ان کو میسر تھیں، اور ان کی زندگی میں حلال اس طرح شامل تھا کہ حرام کا اور مشکوک کا تصور بھی پایا نہیں جاتا۔ اس کے بعد سلف صالحین کی زندگیاں دیکھ لیجیے، امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، آپ کسی سے قرض لینا ہے اور اس کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور پھر دروازے سے ہٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کڑکتی دھوپ میں، گرمی کا موسم تھا، تو کسی نے کہا حضرت دیوار کا سایہ تو پڑ رہا ہے، آپ سایہ دیوار میں کھڑے ہو جائیں، جب صاحب خانہ آئے گا تو آپ اس سے بات کر لینا۔ تو فرمایا صاحب خانہ سے میں نے قرض لینا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا سود نہ بن جائے، چونکہ جس سے قرض لینا ہو اس سے اس کے علاوہ نفع لینا سود ہوتا ہے۔ تو کہا میں اس کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑا نہیں ہونا چاہتا، مبادا کہ یہ سود نہ ہو جائے۔ تو یہ تھی ان لوگوں کی احتیاط اور ان لوگوں کا طرز زندگی اور ان لوگوں کا انداز معاشرت۔ بکری چوری ہو جاتی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں، تو آپ جو بکریاں چرانے والے گلہ بان ہیں ان سے پوچھتے پھر رہے ہیں کہ بکری کی طبعی عمر کتنی ہوتی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ اتنی عمر یہ جیتی ہے، تو اتنی دیر تک بازار سے خرید کے بکری کا گوشت نہیں کھایا، کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی نے ذبح کی ہو اور وہ قصاب گوشت بیچ رہا ہو، تو میں اس سے بھی بچوں گا، اس لیے کہ میں پوری دنیا کو فقہ دینے جا رہا ہوں، میں قرآن و حدیث سے استنباط اور استخراج کر کے مسائل نکالتا ہوں، لہٰذا میری زندگی ستھری اور میری زندگی حلال رزق سے عبارت ہونی چاہیے۔ تو یہ ان کا طرز زندگی تھا کہ وہ مشکوک سے بھی بچتے تھے۔ حضرت امام احمد بن حنبل تشریف فرما ہیں، لوگ آپ سے مسائل پوچھنے آتے تھے، مرد بھی آتے تھے، خواتین بھی آتی تھیں۔ ایک خاتون آئی کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا پوچھئے۔ کہا کہ میں سود کاٹتی ہوں اور بازار میں بیچتی ہوں، یہی میرا ذریعہ معاش ہے، اور دن کو بھی کاٹ لیتی ہوں اور رات کو بھی کاٹ لیتی ہوں، جب چاندنی راتیں ہوتی ہیں یا کبھی بادشاہ کی سواری گزرتی ہے ہماری گلی سے، تو مشعلیں لیے پہلے ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ماحول میں روشنی ہوتی ہے، تو میں اس میں بھی سود کاٹ لیتی ہوں، چاندنی راتوں میں بھی سود کاٹ لیتی ہوں۔
میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ وہ سوت جو میں نے دن کے اجالے میں کاتا اور وہ سوت جو میں نے چاند کی روشنی میں یا بادشاہ کے لیے جلائی گئی قندیلوں کی روشنی میں نے کاتا، دن کا کاتا ہوا، روشنی میں کاتا ہوا، رات میں کاتا ہوا، اس کی کوالٹی میں کچھ فرق تو ہوگا، تو کیا میں ان کو اکٹھا فروخت کر سکتی ہوں؟ تو جب اس نے یہ مسئلہ پوچھا تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا، خاتون اپنا تعارف کرواؤ، تم کون ہو؟ تو خاتون نے کہا کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ ارشاد کریں کہ مسئلہ کیا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے، بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، اس لیے تمہیں بتانا پڑے گا کہ تم کون ہو۔ تو اس نے کہا، میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ کہا پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو پھر شبہ والی چیزوں سے بھی اللہ ان کو بچاتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کو صالح اعمال کے ذریعے سے مزین کرتے ہیں تو یہ نور ان کو عطا کر دیا جاتا ہے، ان کو رزق حلال دے دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ دولت ان کو عطا کی جاتی ہے۔ دوسرا قول، ان کو نیکی کی توفیق نصیب کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کا ان پر احسان ہوتا ہے۔ جو اچھے اعمال کرتے ہیں اللہ پھر ان کو مزید اچھے اعمال کی توفیق، فرما برداری کی، طاعت الہی کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی دیکھیے کہ جب وہ دروازے مقفل کر کے اور بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے اور سارے ایسے اسباب پیدا کر کے جو حیا کی چادر کو تار تار کر دے، جناب یوسف علیہ السلام کو پکارتی ہے تلک، یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو قال معاذ اللہ، تو کہتے ہیں اللہ کی پناہ، میں تیرے دام تصویر میں پھنسنے والا نہیں ہوں۔ تو اس بت سے حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، اور اس پتھر کی مورتی کے اوپر بھی جس کو تو معبود مانتی ہے موٹا کپڑا ڈال لیا ہے۔ میں اس خدا سے نہ ڈروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی، اب ساتوں دروازے بند تھے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بھاگتے ہوئے دوڑ لگائی تو ساتوں دروازے مقفل تھے، تالے چڑھے ہوئے تھے، چابیاں زلیخا کے پاس تھیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام دوڑتے ہیں تو قفل ٹوٹتے چلے جاتے ہیں اور دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم اپنے اس عبد خاص سے، عبد منیب سے، اپنے بندہ خاص سے اس طرح فحشاء کو اور برائی کو یوں پلٹا دیتے ہیں اور اس طرح اپنے بندے کی یوں حفاظت کرتے ہیں۔ تو جو اچھے اعمال کرنے لگتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راہ کشادہ کر دیتا ہے کہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے اور گناہوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس کے لیے اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا اصلہ، جب اللہ کسی شخص کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شہد کی طرح میٹھا اور مرغوب بنا دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف اصلہ، اللہ اس کو کس طرح میٹھا کر دیتا ہے، کس طرح مرغوب بنا دیتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مرنے سے قبل اس کو اچھے اعمال کی توفیق نوازتا ہے، اور پھر فرمایا فَيَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، اور وہ نیکیاں کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس کی روح قبض کرتا ہے۔ تو جو نیک اعمال کرتا ہے اللہ اس کے لیے پھر آسانیاں مزید پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ دوسرا صلہ ہے صالح اعمال بجا لانے کا۔ تیسری بات، القناعہ، اللہ اس کو قناعت کے اجالے عطا کر دیتا ہے، قناعت کا نور نصیب کر دیتا ہے۔ اور یہ قول حسن بصری کا ہے، واہب بن منبہ کا ہے، اکرمہ کا ہے، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس بات کا بیان فرمایا کہ اس سے مراد قناعت ہے، یعنی اللہ جل شانہ جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس کو قناعت کا جوہر عطا کر دیتا ہے۔ قناعت کیا ہے؟ قناعت کسے کہا جاتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ القناعت ہی الرضا بما آتاہ اللہ، اللہ نے جو عطا کیا اس پر راضی ہو جانا قناعت کہلاتا ہے، کہ مالک تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں۔
تیری مرضی یہ تھی، تجھے پسند یہ تھا، تو ٹھیک ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ جو موجود ہے میسر ہے اس پہ مطمئن ہو جانا یہ قناعت ہے۔ تو جو اچھے اعمال بجا لاتا ہے اللہ جل شانہ اس کو قناعت کے نور سے مالا مال کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں ہے کہ لیس الغنی عن کثرت العرض، مال و متاع کا زیادہ ہونا، دولت کے انبار ہونا، بینک بیلنس ہونا، مربع زمینیں جائیدادیں بہت کچھ ہونا، فیکٹریاں ہونا، سب کچھ ہونا، یہ غنا نہیں ہے۔ غنا کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْغِنَىٰ غِنَى النَّفْسِ، امیری کیا ہے، غنا کیا ہے؟ کہا یہ نفس کی امیری ہے۔ اگر کوئی شخص کھرب پتی ہے لیکن اندر کی کمینگی ختم نہیں ہوئی تو وہ غنی نہیں ہے۔ غنی وہ ہے چاہے کنگال ہے لیکن اس کے اندر کمینگی نہیں ہے، تو یہ غنائے نفس کا نام ہے غنا۔ تو اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اللہ اس کو قناعت کے نور سے مالا مال کر دیتا ہے۔